إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. پچھلے سبق کا اختتام ہم نے آیت نمبر 53 پر کیا تھا. جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے تھے کہ کہہ دو خرچ کرو تم خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو قبول نہیں کرے گا، بے شک تحقیق تم فاسق قوم. یہ جد بن قیس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تھی. آپ کو میں نے پچھلے سبق میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا. بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنے کا بہانہ بنایا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اگلی آیت بھی انہی کے لیے ہے. وما منعہم ان تقبل منہم، اور نہیں منع کیا ان کو اس بات سے کہ قبول کیے جائیں ان سے خرچ، نفقاتہم ان کے خرچ، الا مگر انہم یہ کہ انہوں نے کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے، وبرسولی اور اس کے رسول کے، یعنی ان کے خرچ جو ہے وہ قبول کسی صورت نہیں کیے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے مالوں کو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کفر کیا. ولا یأتون الصلاۃ، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرماتے ہیں، اور وہ نماز کو آتے ہیں مگر الا وہم کسالی، مگر وہ آتے ہیں کاہلی اور سستی سے. ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناخوش ہوتے ہیں. تین چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. ایک یہ چیز کہ ان کا خرچ، جو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، میدان جہاد سے رک گئے، بہانے، ہیلے، حجتیں تراشی. اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی دوسری صفات بیان کریں، منافقین جو نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی اور کاہلی کرتے. نماز کے معاملات کے اندر کسی بھی طرح کی سستی کرنا، لیٹ ادا کرنا، کسی طرح کی بھی نماز کے معاملے میں سستی کرنا، یہ دین اسلام کا حصہ نہیں، منافقین کی علامات ہے. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناخوشی رکھتے ہیں. مثلاً کہ ان کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ بہت بوجھل والے دل سے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہماری جانیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں. کافر کا جو ہے ہر عمل مردہ اور بے جان ہوتا ہے. یہ اگرچہ منافقین کے حق میں آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کا حکم تمام عام شخصوں کے لیے ہے. کسی انسان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ نماز کے اندر سستی کرے اور وہ اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریا، نمود اور شہرت کے لیے خرچ کرے. ایسا مال قبول نہیں کیا جائے گا. منافق جو ہے وہ ہمیشہ بے دلی سے خرچ کرتا ہے، لیکن جو پکا سچا اللہ کا نیک بندہ متقی ہے تو وہ وجہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے. نہ تو ان لوگوں کو اللہ سے ثواب اور اجر کی امید ہوتی ہے اور نہ انہیں اللہ کے عقاب سے ڈر لگتا ہے. اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. ان کی نماز جو ہے وہ صرف دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا مکروہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو طرف نماز کے سستی اور کاہلی، یعنی سستی کی وجہ سے بوجھل سمجھ کر مجبور ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو، بلکہ اسے کیا چاہیے کہ وہ کشادہ ہو کر، کشادہ روح ہو جائے،
عظیم الرغبت ہو جائے اور شدید الفرح ہو کر کھڑا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت وہ مناجات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں نماز کے وقت۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، جب بندہ نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخری سورت تک پڑھتا ہے، پوری سورت مکمل کرنے تک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے طلب کیا میں اس کو دوں گا اور اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس روایت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، جو نماز عقیدے کی صفائی اور سنت کے مطابق خوش دلی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، ورنہ اگر وہ خوش دلی سے نہیں پڑھی جائے گی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ مردود ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ یہ ان آیت میں بارہا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں ہمیں بتائیں کہ منافقین کی کون کون سی نشانی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے نفوس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی تو کہیں نماز کے معاملے میں سستی اور کاہلی والی چیز تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم بھی تو نفاق کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ اللہم حفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فلا تعجب کا اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، پس نہ خشک لگے تجھ کو مالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ تجھے ان کے مال، ان کی اولادیں جو ہیں خوش نہ لگیں، تو تعجب نہ کر اس بات پر کہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں اللہ ان کو بڑھا رہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، سوائے اس کے کہ نہیں اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ اس کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، وتدحق، اور نگل جائیں، انفسہم، ان کی جانوں کو، مثلاً اللہ تعالیٰ ان کی جانیں کفر ہی کی حالت میں نکال دے، وہم کافرون۔ پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دنیا کی زندگانی میں وہ مست ہوں اور اللہ انہیں عذاب دے اور ان کی جانوں کو کفر کی حالت میں ان کے جسموں سے نکال دے۔ اللہم حفظنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ تعجب نہ کرے کہ اللہ بے دین کو، اللہ نے اس کے کو مال کیوں دیا ہے اور اولاد کیوں دی ہے۔ اللہ اولاد اور مال کو اس بے دین کے حق میں وبال بنا دیتا ہے۔ وہ صرف مال کے کھو جانے کے ڈر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے مال چھن نہ جائے، کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، یعنی ان مال اور اولاد کے پیچھے اس کے دل ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اس کی فکر، ان دو چیزوں کی فکر اس کے دل سے چھوٹنے نہیں پاتی۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ نماز کو لیٹ نہ کرنا، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اللہ کا متقی بندہ ہے وہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میرا یہ کام لیٹ ہو۔ اگر کبھی دیر سویر ہو بھی گئی تو وہ اگلی دفعہ کوشش کرے گا میں اس کو اول وقت میں ادا کر دوں۔ لیکن جو منافقین ہیں، اگر اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، ہیں وہ مسلمان، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن نفاق ہے ان کے دلوں میں اور وہ میدان جہاد سے رک جاتے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ آپ کو ان کی اولادیں اور ان کے مال جو ہیں وہ تعجب نہ کریں آپ ان کی مال اور اولاد پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نافرمان بندے ہیں اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو اتنے مالوں سے نوازا ہوا ہے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا، جب تو خدا کے کسی باغی کو دیکھے نا کہ اللہ اسے دنیا میں اس کی ترقی دے رہا ہے، علی معاصیہ، یعنی اس کے گناہ بھی اس کے بہت زیادہ ہیں اور دنیا میں ترقی بھی ہو رہی ہے، ما یحب فانما هو استدراج، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں کیا بیان فرماتے ہیں، جب تم خدا کے کسی باغی کو دیکھو کہ دنیا میں اس کی ترقی ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تباہی منظور ہے۔ کیسے تباہی منظور ہے؟ اللہ جتنا اس کو مال اور اولاد سے نوازے گا اتنا سخت اس کا قیامت کے دن
اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کہاں سے کمایا مال کو اور کہاں لگایا، کتنا مال میں نے تجھے دیا اور کہاں پر اس کو خرچ کر کے آئے میرے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ سوال کرے گا۔ ہاں اگر بندہ اس چیز پر ہوشیار ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ اس چیز پر ہوشیار ہو گیا، ہوشیار ہونے سے کیا مراد، کہ اگر اس نے یہ پہچان لیا کہ میں اللہ کا اتنا نافرمان ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور اس کے باوجود اللہ مجھے مال سے نواز رہا ہے، ہوشیار ہونا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اور اسے سمجھے کہ اللہ مجھے ڈھیل دے رہا ہے اور میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے میں دوبارہ ایک صحیح دینی زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ اگر اس پر بندہ ہوشیار ہو گیا تو معافی اور امن مل جائے گا اس کو۔ اگر اس پر نعمت اور عیش کے دروازے کھلنے کے بعد وہ اکڑا رہا، گناہ کے اوپر باز نہ آیا، غافل ہو گیا، مدہوش ہو گیا، تو دفعتاً عذاب الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گرفتار رکھیں گے۔ وہ یہ سمجھے گا میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا، اس کے باوجود اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے، یہ اپنی طاقت کا کرشمہ سمجھے کہ میں اپنے طاقت کے بلبوتے پر یہاں پر پہنچوں، اور وہ اس میں مدہوش رہا، گناہ پر اڑا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں کہ وہ عذاب پہ الہی کا مستحق ہے، اب عذاب الہی میں وہ ہمیشہ ہمیش گرفتار رہے گا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تعجب نہ کیجیے۔ اگلی آیت میں تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا بیان فرمانے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قسمیں کھاتے ہیں وہ ساتھ اللہ کے، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، تحقیق البتہ تم میں سے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہو تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ، قوم يَفْرَقُونَ، ظاہر اور باطن میں فرق کرنے والے، یعنی ان لوگوں کا ظاہر الگ اور باطن الگ ہے۔ اللہ کے جو متقی بندے ہیں نا، اس کا ظاہر باطن ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، انسان کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہونا چاہیے، اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں کیا بیان فرما رہی، یہ جو قوم ہے ان کا ظاہر باطن ہی الگ ہے۔ منافقین ہیں، صبح مسلمان ہے، شام کو کافر ہے، کافروں والے عمل کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، کبھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کبھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر پائیں وہ جگہ کوئی پناہ کی یا کوئی گھڑا، او مدخلاً، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، البتہ وہ پھر جائیں طرف اس کی، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ پر اس کے سرکشی کریں، یعنی اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ ملے، جیسے کوئی قلعہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، تو وہ لپک کر ادھر کی طرف چل دیں گے، اس چیز کے سبب کہ وہ شدت بغض ہے انہیں مسلمانوں سے، اتنی شدت ان کا بغض اختیار کریے حسد کی بنا پر، تاکہ کسی مسلمان کی صورت وہ نہ دیکھ سکے۔ منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جب عیب پکڑتے ہیں تجھ کو بیچ خیرات بانٹنے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر اسلام، ان میں سے وہ لوگ، بعض وہ لوگ بھی ہیں جب تو خیرات بانٹتا ہے تو اس کے بیچ میں بھی عیب پکڑتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر دیے جائیں وہ اس خیرات میں سے، رَضَوْا، تو وہ خوش ہوں گے، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر نہ وہ دیے جائیں اس میں سے، إِذْ هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ اس وقت ناخوش ہو جاتے ہیں، یعنی تانا دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ لمز یلمزو کا، لمز سے یلمزو کا نکلا ہے، اور لمز کہتے ہیں عیب لگانے کو۔ صدقات سے جو یہاں پر مراد ہے غنائم اور زکوٰۃ کی تقسیم وغیرہ ہے، یعنی اگر خاطر خواہ ان کو حصہ ملے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تو یہ خوش ہوں گے، ورنہ ناخوش۔ یہ ایک قسم نفاق کی ہے۔ صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو مال تقسیم کر رہے تھے۔ ذوالحویسرہ نامی ایک شخص بولا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کیجیے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افسوس تجھ پر، اگر میں نا انصاف کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا تو کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو جانے دو۔ اگلی حدیث کا حصہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی نمازوں کے مقابلے میں تم میں سے ایک آدمی اپنی نماز کو جو ہے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانے گا۔ اتنی نمازیں روزے پڑھنے والے یہ لوگ ہوں گے بظاہر، حالانکہ یہ لوگ اسلام سے ایسے باہر ہوں گے جیسے
کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اتنا اسلام سے یہ لوگ باہر ہوں گے، لیکن عملی طور پر بظاہر طور پر عملی طور پر نماز روزے تم سے زیادہ رکھنے والے ہوں گے، اور تم ان کی نماز روزے دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤ گے. ان کو تم جہاں بھی پاؤ گے تو تم قتل کرنا، اس لیے کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول یہ ہوں گے. پھر ابو سعید خدری اسی حدیث کا تیسرا حصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی منافق کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اس پیشن گوئی کا ظہور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا، جب کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا اور ان کو قتل کیا. آج تک ان لوگوں کو خارجیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مختصر قصہ تھا اس آیت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ خیرات بانٹنے لگتے ہیں تو یہ آپ کو عیب پکڑتے ہیں، اور اگر آپ ان کی خوشی کے مطابق انہیں دے دیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو نہ دیں تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ناخوش ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضَوْا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں حَسْبُنَا اللَّهُ، کافی ہے ہم کو اللہ. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ، ان قریب اللہ ہمیں اور دے گا، من فضلی اپنے فضل سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کا رسول بھی. وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور تحقیق ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے الفاظ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے، بظاہر راضی ہونے کی ان کی کیا معاملات تھے؟ راضی ہونے کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کہہ رہے ہیں. اگر اے پیغمبر اسلام وہ راضی ہوتے نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ ہمیں ابھی تھوڑا ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، ان قریب اللہ ہمیں اور دے گا، من فضلی اپنے فضل سے، ورسولی، اور اس کا رسول بھی ہمیں اور دے گا، اور ہم تحقیق اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے. یہ متقی بندوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی. یہاں پر ہمارے رکوع 7ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے. اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں. جو کچھ آج میں نے آپ کے سامنے سنایا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.